شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو موت کی حقیقت، جس کے 2 حصے میں نے پیش کیے ہیں، اس میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ موت کے بعد انسان میں محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محسوس کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا اس دنیا کے اعتبار سے ہے، عالم برزخ میں اس کے دیکھنے، سننے، محسوس کرنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ اور پھر جب ان سے کہو کہ کون سا عالم برزخ، کیا قرآن حدیث میں کسی عالم برزخ کا ذکر ہے، تو اس پر وہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں دیکھیے عالم برزخ کا ذکر موجود ہے۔ حالانکہ اس آیت میں کیا پورے قرآن میں اور کسی روایت میں بھی عالم برزخ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، اور یہ ان علماء کے اسلاف کا اپنا بنایا ہوا ایک نظریہ ہے، جس میں ان کا آپس میں بھی ایک دوسرے سے ٹھیک ٹھاک اختلاف ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 رکھتا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس سے یہ لوگ زبردستی کا عالم برزخ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ترجمہ: حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے میری پہلی والی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں وہ نیک عمل کر سکوں جو میں نے چھوڑ رکھے تھے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے اب ایک رکاوٹ آنے والی ہے اس دن تک کے لیے جب یہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی عالم برزخ یا 2 زندگیوں کے درمیان کسی تیسری زندگی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس آیت کو یہ علماء زبردستی عالم برزخ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں مترجمین کی طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ غلطی نمبر 1، تو اس میں سب سے پہلی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت کا یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے۔ اب موت آ جانے کا تو یہ مطلب ہوگا کہ بندہ مر چکا ہے، جبکہ ابھی وہ حالت نزاعی میں ہی ہوتا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یوں کیا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ اسی طرح کے صحیح ترجمے مفتی تقی عثمانی، حافظ عبدالسلام بھٹوی، مولانا عاشق الہی میرٹھی اور محمد لقمان سلفی صاحبان نے بھی کیے ہیں، جن کے مطابق یہ وہ وقت نہیں ہے جب بندہ مر چکا ہوتا ہے، بلکہ یہ حالت نزاع کا وقت ہے۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس وقت کو حالت نزاع ہی لکھا ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ نفس کا یہ کلام اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ابھی زندہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ قاری خلیل الرحمن صاحب حالت نزاع کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابھی وہ زندہ ہوتا ہے، صرف مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو بتانے سے قاصر ہے اور لواحقین دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ بات درست ہے، کیونکہ حالت نزاع میں کوئی کسی کو مردہ نہیں مانتا، یہاں تک کہ گھر والے اور ڈاکٹر حضرات اسے اس حالت میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہمارے ہاں کچھ ایسے علماء حضرات بھی ہیں جو اس آیت میں موجود مکالمے کو موت کے بعد کا مکالمہ سمجھتے ہیں، اور ایسا وہی سمجھ سکتے ہیں جن پر نہ تو موت واضح ہے اور نہ ہی مردہ۔ دوسری غلطی اس میں لفظ ارجعون کو لے کر کی جاتی ہے، یعنی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بندہ کہیں عالم برزخ میں پہنچ گیا ہے اور اب وہاں سے دنیا کی طرف لوٹنے کی التجا کر رہا ہے، جبکہ وہ حالت نزاعی میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ مرا ہی نہیں تو بھلا کس طرح کہہ سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے؟ ابھی تو وہ اپنی اسی زندگی کے تسلسل میں ہے۔ رجوع کا چونکہ ایک معنی ریسٹوریشن یعنی پہلی حالت کا بحال ہونا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی مفہوم لیا جائے گا، یعنی وہ شخص جو حالت نزاع میں مبتلا ہے اور اس کا اپنے جسم پر سے کنٹرول ختم ہو چکا ہے، تو وہ اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے میری پہلی حالت میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، جس کو انہوں نے یہ بنا دیا ہے کہ وہ عالم برزخ میں پہنچ کر وہاں سے واپس آنے کی التجا کر رہا ہے۔ اس بات کو ہر وہ شخص بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے جس پر کسی بیماری کا شدید حملہ ہوا ہو، یا جیسے کسی کو فالج وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے میری جو حالت ہے، جو میری پہلے حالت صحیح تھی، اسی میں مجھے واپس لوٹا دے، اور میں نے اگر اپنی زندگی گناہ میں گزاری ہے تو انشاءاللہ اب میں جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے تیرے جو ہے فرمانبرداری میں گزاروں گا۔ تیسری غلطی اس آیت میں لفظ ترکتو کو لے کر کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مفہوم بنایا جاتا ہے کہ فوت شدہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ دنیا آیت میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا مفہوم بھی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جسے میں نے چھوڑا۔
ذرا سوچئے کہ کیا دنیا وہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر آیا تھا؟ یہاں تو وہی شے ہو سکتی ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا. دیکھیے لفظ ترکتو کا صحیح ترجمہ عبداللہ یوسف علی صاحب نے کیا ہے. وہ انگلش میں لکھتے ہیں ان آرڈر دیٹ آئی مے ورک رائچسنس ان دا تھنگس آئی نیگلیکٹڈ. تو اس ترجمے کے حساب سے اس نے نیکیوں کو نظر انداز کیا ہوا تھا، یعنی نیکی کا راستہ چھوڑ رکھا تھا، اور اسی کے چھوڑنے کا وہ یہاں اعتراف کر رہا ہے. تو جبکہ عام مترجمین نے ترکتو کا مفہوم دنیا چھوڑنے کی طرف پھیر دیا ہے تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ کسی اور جہاں میں پہنچ کر وہاں سے دنیا میں واپس آنے کی درخواست کر رہا ہے. چوتھی غلطی جو اس آیت کے ترجمے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ برزخ کو برزخ ہی رہنے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو اصطلاحی لفظ کے طور پر جو انہوں نے عالم برزخ بنا رکھا ہے وہ اصطلاح جو ہے وہ قائم رہے، اور دیکھنے والوں کو ترجمہ پڑھ کر ایسا محسوس ہو کہ اس موت کے بعد مردے کو کسی عالم برزخ کا سامنا کرنا ہوگا. حالانکہ اس کا ترجمہ آڑ یا رکاوٹ یا پردہ یا حجاب اس طرح کا کوئی بھی جو ہے ترجمہ ہے وہ کرنا چاہیے ان کو. دیکھیے یہی لفظ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے. سورہ رحمان 55 آیت 19 تا 20. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. اب ذرا سوچیے کہ کیا دو دریاؤں کے درمیان کوئی تیسرا دریا ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو اسی طرح دو زندگیوں کے درمیان بھی کوئی تیسری زندگی جو ہے کا وجود نہیں ہے. اس پر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بیچ میں کوئی تیسری زندگی نہیں ہے، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے روح کو لٹایا جاتا ہے سوال جواب کے لیے، اس سے کون سا تیسری زندگی ثابت ہو جاتی ہے. یقین مانیے یہ بھی ایک لطیفہ ہے جو یہ سناتے ہیں، ورنہ ان کے اپنے قانون کے تحت روح اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی جسم میں لوٹ جائے تو وہ زندگی میں شمار ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد اگر وہ سانس نہ لے تو یہ اس کو مردہ تصور کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، لیکن اگر بچے نے سانس لی اور اس کے کچھ لمحوں بعد وہ مر گیا تو یہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، بچہ پیدا تو ہوا ہے اور زندہ بھی رہا ہے اور اذان نہیں دی، کیا اس کا نماز جنازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. بچہ اگر زندہ پیدا ہو، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھیک زندگی آئی، پھر اس کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا تو اب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ زندگی کچھ لمحوں کے لیے بھی ہو تو اسے زندگی مانتے ہیں، لہٰذا ان کی اس بات میں کوئی دم نہیں ہے کہ قبر میں روح لوٹنے سے تیسری زندگی ثابت نہیں ہوتی. اگر جسم میں روح لوٹانے کا نظریہ رکھا جائے گا تو یہ تیسری زندگی ہی شمار ہوگی، اور اسی وجہ سے امام ابن حزم نے ان کے روح لوٹانے کے نظریے کو تیسری زندگی قرار بھی دیا اور اس کا رد بھی فرمایا. انہوں نے کہا اگر کوئی قبر کے اندر بھی مردے کی زندگی کا قائل ہو تو یہ تیسری زندگی کہلائے گی جو قرآن کی صراحت کے خلاف ہے، لہٰذا یہ قول باطل ہوگا. اب میں واپس اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے سورہ رحمان میں برزخ کے معنی واضح کر دیے کہ یہ وہ شے ہو سکتی ہے جو دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. جس طرح دو دریا ہیں وہ آپس میں مل نہیں سکتے، ان کے درمیان اللہ ایک رکاوٹ حائل کر دیتا ہے. اور سورہ المومنون آیت 100 میں بھی برزخ کسی ایسی شے کو ہی کہا جا سکتا ہے جو آدمی کو دوبارہ زندہ ہونے کے لیے رکاوٹ کا باعث بن جائے. تو آئیے اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہ برزخ کیا شے ہے. سورہ البقرہ آیت 28. تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے بعد اگلی زندگی تک موت ہی وہ رکاوٹ ہے جو انسان پر حائل رہتی ہے. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ موت کوئی وقتی حملہ نہیں ہوتا. اب یہ مردہ حالت اس پر قیامت تک طاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب جو اسے رکاوٹ کا سامنا ہونے والا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوگا. اور دیکھیے کہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بھی اس آیت کی تفسیر میں تفسیر خازن سے نقل کرتے ہوئے برزخ کی وضاحت میں لکھا ہے جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانے ہے، اور وہ موت ہے. یوں ان کے مطابق بھی موت ہی وہ ممکنہ برزخ ہے جو ایک مردے پر قیامت تک کے لیے طاری کر دی جاتی ہے. موت اس لیے بھی برزخ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نفس کو قیامت تک ہوش میں آنے سے روک کر رکھتی ہے. اسی بات کو عبدالرحمن کیلانی اہل حدیث صاحب اپنے الفاظ میں یوں فرماتے ہیں، یہ دور موت کا دور ہے، زندگی کا نہیں. قبروں میں پڑے ہوئے لوگ مردہ ہیں، نہ ان میں شعور ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ جواب دے سکتے ہیں. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ان اماموں اور بزرگوں کی روایات اور اقوال اور مکاشفات کو مان لیجئے اور قرآن سے دستبردار ہو جائیے، ورنہ ان سب خرافات سے دستبردار ہونا پڑے گا. انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ دور موت کا دور ہے جو قیامت تک نفس پر طاری ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ بات بھی خوب فرمائی کہ اگر مردے سے متعلق وہ ماننا ہے جو اماموں بزرگوں کے اقوال اور روایت سے چلا آ رہا ہے تو پھر قرآن سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت قرآن سے دستبردار ہو چکی ہے اور ایک ایسی برزخ کو مان رہی ہے جس کا نہ صراحت کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے اور نہ حدیث میں.
صرف یہ لوگ قرآن و حدیث سے اس کو اخذ کرتے ہیں، یعنی مطلب نکالتے ہیں، جیسا کہ میں نے آج آپ کے سامنے یہ آیت رکھی۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھتا ہوں۔ جب ان علماء سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک جہان ہے، تو اس کے متعلق تو نہ اللہ نے بتایا ہے، نہ کہ یہ کسی روایت میں لکھا ہے، یہ کون سا الگ سا جہان ہے جو آپ نے بنا لیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ الگ سے کوئی جہان نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض ایک کیفیت کا نام ہے جس میں فوت شدہ موت کے بعد جو ہے وہ قیامت تک رہتا ہے۔ مگر یہ ان کا کہنا بھی سوائے سوال سے فرار کر کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو ان روایت پر یقین رکھتے ہیں جن میں آدمی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے یا تو جنت میں ہوتا ہے یا جہنم میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ کیفیت والی بات جو ہے نا وہ محض ایک ان کا ڈھونگ ہے جسے احمقوں کو مزید احمق بنا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ان علماء کے اسی طرح کے چٹکلے اور ان کے اپنے تضادات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل جانب حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔